میرے دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ نبی پاک سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور انجان لوگ برابر ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب علم والے اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا کلام قرآن مجید اور حضور پاک کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ دونوں وحی الہی ہیں، یعنی ایک وحی جس کو آپ تلاوت کرتے ہیں اور ایک وحی ہے جو تلاوت نہیں ہوتی لیکن وہ بھی وحی ہے، وہ حضور پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جتنے بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ جو کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے۔ نبی کریم نے جو بھی بولا ہے ہمیشہ رب کے حکم سے بولا ہے، تو حدیث بھی وہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غیر متلو، یعنی وہ وہی جو تلاوت نہیں ہوتی، اور جو قرآن کی وحی ہے وہ متلو ہے، یعنی تلاوت کی جانے والی وحی۔ تو حضور پاک علیہ السلام پر اترنے والا کلام اور نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان دونوں میں سب سے زیادہ جس بات کی تاکید کی گئی ہے وہ علم کی تاکید کی گئی ہے۔ علم حاصل کرنے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ وہ علم یاد رکھیں، ظاہر سی بات ہے علم کے پھر درجات ہیں، سب سے بلند و بالا علم وہ قرآن کا علم ہے، حضور کے فرمان کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ اس کے بعد دنیا کا جو علم ہے وہ بھی صاحب فضیلت و شرف ہے۔ دنیا کا علم بھی اگر آپ حاصل کریں گے اور اس میں خیر کی نیت رکھیں گے تو اس کی برکتیں بھی علم حاصل کرنے والی احادیث میں آپ کو میسر آئیں گی، کیونکہ جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے، تمام علوم اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ تو آپ اگر علم ڈاکٹری کا علم سیکھتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، کوئی اور علم سیکھتے ہیں، اس میں خیر کی آپ بھلائی کا شوق اور نیت رکھتے ہیں کہ میں اس علم سے یہ مخلوق کو فائدہ دوں گا، تو پھر وہ علم بھی حاصل کرنے کے حوالے سے جو برکات حضور نے بیان فرمائی وہ بھی آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ علم سیکھتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور وہ زندگی میں مہینے میں 1 2 3 مریضوں کی جو ہے وہ علاج وہ فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو اس کا علم جو ہے وہ یقیناً اس کو آخرت میں فائدہ دے گا، لیکن نیت کے ساتھ۔ اور اگر وہ دین کا بھی علم حاصل کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کی غرض رکھتا ہے تو پھر دین کا علم بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت والے دن اللہ پاک ایسے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور پھر فرمائے گا بھی تم نے علم سیکھا تھا تو بتائیے کس لیے سیکھا تھا؟ تو کہیں گے اللہ تمہارے لیے سیکھا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، میرے لیے نہیں سیکھا تھا، تم نے واہ واہ کروانے کے لیے سیکھا تھا، تمہاری واہ واہ ہو گئی ہے لہذا اجر تمہیں مل گیا ہے، اب تم جہنم میں جاؤ۔ اس لیے علم جو ہے اس کا حصول اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اور اس دور میں یہ بہت خطرناک وقت چل رہا ہے، اس میں لوگ دین کا علم بھی بعض دفعہ جھگڑا کرنے، مناظرے کرنے، لڑائیاں کرنے، بحثیں کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ میرا روب، میرا دبدبا سامنے والے پہ پڑ جائے
تو اس پہ پھر امام غزالی نے پورے ابواب لکھے کہ ایسا علم اگر کوئی بندہ حاصل کر رہا ہے تو اس علم کا نور اس کے سینے میں نہیں آئے گا. علم اگر حاصل کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے اور نبی پاک کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنا ہے. اس میں جھگڑا، فساد اور دجل جو ہے وہ نہیں شامل ہونا چاہیے کہ میں اس کو دبا دوں گا، میں اس سے جیت جاؤں گا، میں جو ہے نا میرا نام بہت ہوگا. یاد رکھیں کائنات میں نام اگر باقی رہے گا تو وہ صرف اللہ کا اور اللہ پاک کے نبی کا نام باقی رہے گا، باقی کسی کا نام باقی. یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، نام بھی ختم ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں نا یہ مسجد صدیق اکبر اگر 1968-70 میں بنی ہے تو یہاں جو شروع میں لوگ نمازیں پڑھتے تھے آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوں گے، کون تھے، کہاں سے تھے، کدھر چلے گئے، ختم ہو گئے. تو ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے. لہذا کسی بھی طرح اپنے دل کے اندر یہ بات کسی کونے میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں علم اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں لوگوں سے جیت جاؤں، لوگ مجھے عالم سمجھیں، علم والا سمجھیں. یہ غرض دل میں نہیں ہونی چاہیے. فقط اللہ کی رضا ہو تو پھر علم وہ چیز ہے میرے دوستو. آج پوری گفتگو علم پر ہو رہی ہے. علم وہ چیز ہے دنیا کا ہر کھلاڑی ایک وقت آتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور گمنام ہو جاتا ہے، اس کو لوگ پوچھتے بھی نہیں، اس کے اشتہار چلتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کے بازو کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا جسم جواب دے جاتا ہے، نام بھی ختم ہو جاتا ہے. علم کا شاہ سوار جو عمر بڑھتی ہے اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. اور علم ایسی چیز ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ عزت بڑھتی چلی جاتی ہے علم والے کی. کوئی بھی علم ہے، یعنی جو ماہر ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا حکیم ہے یا عالم ہے، مفتی ہے، جو اس کی عمر بڑھے گی اس کا علم بھی بڑھے گا اور اس کی عزت بھی بڑھتی جائے گی. زمانہ کہے گا کہ اس کی تو بڑی عمر ہے اور اللہ نے اس کو اس معاملے میں بڑا علم عطا فرمایا. تو علم وقت کے ساتھ بڑھتا ہے. علم عزت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے. علم چوری نہیں ہوتا ہے. اور علم کی یہ خوبی ہے، واحد علم ہی ہے، جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اچھا علم سخی ہے، علم سخی ہے، یعنی علم ایسی چیز ہے جتنا آپ اس کو پھیلاؤ گے اس سے 10 گنا زیادہ تمہارے سینے میں جمع ہو جائے گا. جتنا لوگوں کو بتاؤ گے، مطلب ایک حدیث ہی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اشفاق بھائی یہ مسئلہ بتائیں. اچھا اس مسئلے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 10 مسئلے اور پتہ لگ جاتے ہیں. ایک بات کا جواب لیتے لیتے 10-12 باتوں کا اور علم آ جاتا ہے. کتاب ہے اس کو آپ کھنگالتے ہیں، ایک بات جانتے جانتے 10 صفحے آپ پلٹتے ہیں تو 10 اور باتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو علم کا شاہکار ہے کہ علم بڑھتا رہتا ہے، علم اضافہ دیتا ہے. اور پھر علم کی یہ شان ہے کہ حضور جان رحمت علیہ السلام نے کہا کہ نبیوں کے نیچے جس درجے پر لوگوں کو شرف ملے گا کہ وہ جنت میں رہیں گے، تو حضور پاک نے کہا ان میں سب سے اوپر علم والے ہوں گے. علم والے سب سے اوپر والے درجے میں، نبیوں کے نیچے علم والوں کو اللہ مقام عطا فرمائے گا. فرمایا علم کی طلب میں اور خاص طور پہ قرآن کے اور حدیث کے علم کی طلب میں جب کوئی بھی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، لوگوں خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں علم حاصل کرتی ہیں، گھر سے نکلتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا زمین و آسمان کے فرشتے اور تمام مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں.